الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 17 صفر 1442 ہجری مطابق 5 اکتوبر 2020 عیسوی بروز سوموار کا دن ہے۔ اس سے پہلے 2 درس کے اندر یہ بتایا گیا تھا پچھلے 2 دنوں میں کہ جو عرب کے مشرکین تھے وہ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے تھے، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ شجر و حجر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے، اس بات کو مانتے تھے۔ اور دوسری طرف ان کا عقیدہ یہ تھا کہ الہ صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے الہ ہیں۔ یعنی اللہ نے تو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن الگ الگ اختیارات الگ الگ لوگوں کو اللہ نے بانٹ دیا۔ الہ کہتے ہیں جس کے پاس کچھ اختیار ہو۔ اللہ رب العالمین کے اختیار میں سے کچھ اختیار اسے دیا گیا ہو، جس سے دعائیں کی جائیں، جس سے حاجت روائی کی جائے، جس کو بگڑی بنانے والا سمجھیں، مرادیں پوری کرنے والا سمجھیں، یا یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے بہت قریبی ہیں۔ یہ تمام چیزیں الہ کے معنی میں آتی ہیں۔ تو وہ اللہ کے ساتھ ساتھ متعدد بے شمار الہ کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ اکیلے اتنا بڑا نظام نہیں چلا سکتا، اس لیے الگ الگ اختیارات الگ الگ لوگوں کو اللہ نے بانٹ دیا۔ یہ عرب کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا۔ آج کے اس دور میں بھی بہت سارے لوگ اس عقیدے کے حامل ہیں کہ اللہ رب العالمین کا قریبی سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دے رکھا ہے، یہ ہماری آواز سنتے ہیں، یہ باقاعدہ اللہ تک ہماری فریاد لے کر کے جاتے ہیں، ان کے در سے ہمارے اولادیں ملتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ تمام عقائد آج بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہیں، گویا کہ مختلف الہ کے قائل تھے مشرکین عرب، تو آج کے دور میں بھی کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے بھی اس بات کو گویا کہ اقرار کرتے ہیں کہ ایک اللہ کے ساتھ، ایک الہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ ہیں جنہیں یہ تمام اختیارات دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب یہ اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کو مانو، ایک الہ کی پرستش کرو، تو ان لوگوں نے اس کا جواب دیا جسے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن کے اندر، لیکن آج جو میں آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور مشرکین مکہ کلمہ توحید کی دعوت کے جواب میں کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُونَ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے تمام معبودوں کو جن کی عبادت ہم اور ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول کو دیوانہ کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، حالانکہ ان کا دل تسلیم نہیں کرتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ان کے کہنے پر اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ جو اللہ کے ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں،
بیٹیاں تسلیم کرتے تھے. یہ ان کا عقیدہ تھا جسے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے. جیسا کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. اللہ کے لیے وہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. سبحانہ، جبکہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، کوئی بیٹا نہیں. اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں. اس کی وضاحت کئی آیات کے اندر اللہ نے کیا ہے کہ یہ اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں یہ تجویز کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر دو عیب لگائے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دی کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، حالانکہ وہ اولاد سے پاک ہے. اور دوسرا عیب انہوں نے یہ لگایا کہ یہ فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کی اولاد قرار دیا، اور اولاد بھی مؤنث، جبکہ وہ اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہیں، لڑکیوں کو اپنے لیے باعث ذلت قرار دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی ناانصافی تھی. جبکہ عربوں کے ہاں اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، لڑکیوں کا پیدا ہونا ایک ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، ذلت و رسوائی تصور کی جاتی تھی. اور اسی لیے بہت سارے واقعات آپ سنتے ہوں گے کہ عربوں کے ہاں جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو اللہ کے لیے یہ لوگ لڑکیاں تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے لڑکے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ کتنی ناانصافی تقسیم یہ لوگ کرتے تھے. اور ایک دوسرے مقام پر سورۃ النجم کی آیت نمبر 19، 20 اور 21، ان تین آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزا دیویوں پر غور نہیں کیا؟ ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور اس تیسرے ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے نہیں دیکھا؟ الکم الذکر والانثی، کیا اللہ کی بیٹیاں انہوں نے بنا رکھا ہے؟ اے مشرکو، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ عرب میں بتوں کے بے شمار آستانے موجود تھے، بہت سارے بت جگہ جگہ، ہر قبیلے کا اپنا اپنا الگ بت ہوتا تھا. بہت سارے بت اور بہت سارے آستانے اس زمانے میں موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان تین کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ یہ ان میں سب سے مشہور اور سب سے بڑے بت تھے. مکہ، طائف، مدینہ اور حجاز کے اکثر علاقوں کے لوگ انہیں سب سے زیادہ پوجتے تھے. لات، یہ ایک بت کا نام ہے لات. جیسے اب ہمارے ہاں بتوں کے الگ الگ نام ہیں، ایسے ہی ان کے ہاں بھی الگ الگ نام تھے. لات یہ طائف میں تھا، بنو ثقیف اس کے پجاری اور متولی تھے. عزا قریش کی خاص دیوی تھی جس کا استھان مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا پر تھا. وہاں عمارت کے علاوہ درخت بھی تھی، یعنی اس عزا نام کی جو دیوی تھی اس کے اوپر گنبد بنایا گیا تھا، اور پھر اس کے بغل میں درخت بھی تھا جن کی پوجا ہوتی تھی. اس دیوی کی بھی پوجا ہوتی اور اس درخت کی بھی پوجا کی جاتی تھی. قریش کے ہاں اس کی تعظیم کا اندازہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں جنگ احد کے موقع پر جب کفار مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے تو پہاڑ پر چڑھ کر ابو سفیان نے فخر سے کہا تھا لنا العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. یہ بخاری شریف کے اندر 3029 نمبر کی روایت کے اندر یہ موجود ہے. تو اس حدیث سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عزا جو دیوی تھی اس کو کتنا پہنچا ہوا یہ لوگ تسلیم کرتے تھے. اور ایک منات نام کا جو بت تھا اس کا استھان مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدید نام کے مقام پر آباد تھا.
مدینہ کے اوس اور خزرج، یہ دو بڑے قبیلے تھے مدینہ کے، یہ دونوں قبیلے کے لوگ اور ان کے ہمنوا یعنی جو ان کے حلیف تھے، جو ان سے مانوس تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، منات کی۔ ان تمام بتوں کے استھان تھے اور ان کی باقاعدہ پروہتا اور پجاری بھی تھے۔ کعبہ کی طرح ان پر بھی جانور لا کر کے قربان کیا جاتا تھا۔ دور دور سے لوگ وہاں سفر کر کے آتے تھے اور وہاں جا کر کے جانور کو ذبح کرتے تھے، جیسے آج مرغا اور بکرا اور کیا کیا لے کے جاتے ہیں لوگ، اسی طریقے سے اس زمانے میں تھا یہ عقیدہ۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ نے فرمایا اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیسی عجیب بات ہے کہ تمہیں تو تمہارے رب نے بیٹوں سے نوازا ہے، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے اور کیسا عجیب تصور ہے تمہارا کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں گردانتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الصافات کی آیت نمبر 149 اور 150 کے اندر اللہ فرماتا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتِ، آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا، ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر کے پیدا کیا۔ جس وقت ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر کے پیدا کیا، وَهُمْ شَاهِدُونَ، تو کیا اس موقع پر تم وہاں حاضر تھے؟ سورۃ النجم کی آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر اللہ فرماتا ہے أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو ناانصافی کی تقسیم ہے۔ اور سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ، جس وقت اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا، کیا یہ لوگ وہاں اس وقت حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کی یہ گواہی ضرور لکھی جائے گی اور وہ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ اس کے دو معنی بیان ہوئے ہیں کہ کیا اس وقت یہ حاضر تھے جب اللہ نے ان کو پیدا کیا؟ اس کے دو معنی بیان کیے ہیں علماء مفسرین نے۔ ایک یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، کیا اس وقت یہ لوگ حاضر تھے کہ انہیں ان کا مؤنث یعنی لیڈیز ہونا معلوم ہو گیا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا انہوں نے ان کے جسم کی ساخت کو دیکھا تھا، ان کی جسم کی بناوٹ کو دیکھا تھا جس سے یہ پہچان سکتے کہ ہاں یہ عورتیں ہیں، انہیں عورت قرار دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، تو پھر ان کے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ ظاہر سی بات ہے بے دلیل باتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو فرشتوں کے عورت ذات ہونے کی جھوٹی شہادت دے رہے ہیں، اسے ان کے نام اعمال میں لکھ لیا جائے گا اور قیامت کے دن ان سے ان کی جھوٹی شہادت اور گواہی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، اس کے بارے میں سوال و جواب ہوگا۔ اسی طرح سورۃ الزمر کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ فرماتا ہے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا اولاد بنائے، لاصطفى مما يخلق ما یشاء، تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا اسے اپنی اولاد چن لیتا، اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیتا۔ سبحانہ، مگر نہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، اللہ کی ذات ہے اور وہ اکیلا ہے اور بہت غلبے والا ہے۔ اس آیت میں مشرکین کے ایک اور شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کی نفی فرمائی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے اور کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ظاہر ہے اولاد دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک اولاد حقیقی اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عقلاً یعنی عقل کی کسوٹی پر اگر رکھ کر کے دیکھا جائے تو بالکل محال ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟
جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اور بیوی کے بغیر اولاد محال ہے، تو پھر ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اولاد والد کی مخلوق نہیں ہوتی۔ ایک اولاد جو ہوتی ہے، بیٹے بیٹیاں، یہ اپنے ماں باپ کی مخلوق نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ہم جنس ہوتی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو اپنی منہ بولی اولاد بنا لینا، کسی اور کی اولاد لے کر کے منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا لینا۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا اپنے لیے چن لیتا، نہ کہ یہ معاملہ ان مشرکوں اور گمراہ کن عقائد رکھنے والے یہود و نصارہ کے اوپر چھوڑ دیتا، مگر اس نے نہ یہ چاہا کہ کسی کو اپنی اولاد بنائے اور نہ کسی کو اولاد بنایا۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں جو یہ مشرکین کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے لے کر کے 92 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کیا رحمان نے، انہوں نے کہا یعنی مشرکین عرب نے کہا کیا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے؟ یہود عزیر علیہ السلام کو، نصارہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، جبکہ امت مسلمہ کے کئی نادان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا جز قرار دیتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کے اندر بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کا ایک جز ہیں، نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے اللہ کے رسول۔ اور بہت سے علماء نے تو یہاں تک ان کے کہہ دیا ہے کہ اللہ اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، جب تک آسمان پر تھے تو اللہ تھے، احد تھے، اور جب مدینے میں آئے تو وہی احد احمد بن گئے۔ اور اس کے بارے میں ایک باقاعدہ شعر بھی کہا جاتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ لقد جئتم شیئا ادا، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات لے کر کے آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے۔ تم ایک ایسی ہی بھاری بات لے کر کے آئے ہو، اتنی خطرناک اور ڈینجر بات کہہ رہے ہو کہ یہ اتنی ڈینجر ہے کہ جس کی وجہ سے اس قدر خوفناک اور بھاری یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور اور اس بات کے بوجھ سے سبع شداد یعنی ساتوں نہایت مضبوط آسمان پھٹ پڑے، یہ وسیع اور محکم زمین شق ہو جائے، پھٹ جائے، اور انتہائی ٹھوس اور سخت پہاڑ مٹی کی بوسیدہ دیوار کی طرح ڈھہ کر گر پڑے۔ یعنی اللہ نے زجر و توبیخ کی ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بات ایسی ہے گویا کہ یہ سب تباہ و برباد ہو جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان ڈھہ پڑے، اور اس طرح کی اللہ نے ان کو زجر و توبیخ کی ہے کہ یہ کیسی بات کرتے ہو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ یہ رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے۔ اولاد بیوی سے ہوتی ہے اور خاوند یعنی شوہر بیوی کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے دنیا کے تمام لوگوں تم سب کے سب اسی اللہ کے در کے محتاج ہو، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101 کے اندر، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے اور نہ کوئی اولاد ہے۔ جو مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ باطل عقیدے ہیں اور ایک غلط تصور ہیں، اور آج کے دور میں بھی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا جز ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے رسول نور من نور اللہ ہیں، یہ تمام عقیدے بے بنیاد اور باطل عقیدے ہیں۔ یہ وہی پرانی باتیں ہیں
جو آج کے لوگ کرتے ہیں یہ وہی پرانی باتیں ہیں جو اس زمانے میں مشرکین مکہ اور یہود اور عیسائی کہا کرتے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، اس کو الگ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن عقیدہ وہی ہے جو سراسر باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شرک کی قباحت اور توحید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.